الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں رب کائنات ہی کے لیے ہیں، جس نے آدم علیہ السلام سے مخلوق کو پیدا فرمایا، اور درود ہو، سلام ہو اس ذات عالی پر، اس ذات پاک پر جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے پسندیدہ بنایا۔ وہ میرے آقا و مولا ہیں، وہ میرے مرشد پاک کے آقا اور مولا، وہ ہم تمام غلاموں کے آقا، وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرما، وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرما، وہ تمام انبیاء علیہ السلام پر آخری نور ہے، وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہیں، آپ ظاہر بھی ہیں، باطن بھی۔ اے اللہ، وہ تیری ساری مخلوق میں، ساری کائنات میں، تیری خالقیت کے کل دائرے میں سب سے بہتر ہے۔ اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام ہو۔ اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے، اس کی خاص عنایات ہیں، خاص مہربانی ہے، بلکہ اس کا احسان عظیم ہے ہمارے وجود لطیف پر، ہمارے قلب و باطن پر، کہ اس نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، آپ کے گھرانے کی خیرات سے، اپنے مقبولوں کی بارگاہ میں اپنے ذکر کے واسطے جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ اللہ تعالیٰ اس توفیق کو استقامت و دوام عطا فرمائے، اور جب تک ہماری زندگی باقی ہے ہمیں یوں ہی حلقہ ذکر اور حلقہ درود قائم کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، تاکہ جب اس زندگی کا خاتمہ ہو تو ہمارا شمار اللہ کے ذاکرین کی مجلس میں بیٹھنے والوں کو کیا جائے، ہمیں اس نام سے پکارا جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اللہ کے ذکر کے حلقے قائم کیا کرتے اور حلقہ درود قائم کرنے والے۔ تو آج کے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور وقت کی مناسبت سے مختصر کرتے ہوئے اور اسے سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ
جب کسی بندے کو پسند فرما لیتا ہے، بڑی توجہ کے ساتھ کیا ارشاد فرمایا اللہ تبارک تعالی جب کسی بندے کو پسند فرما لیتا ہے اور کسی سے محبت کرنے لگ جاتا ہے تو جبرائیل امین کو طلب فرماتا ہے، اور طلب فرمانے کے بعد یہ حکم فرماتے ہیں اے جبرائیل فلاں قصبے کے اندر، فلاں شہر کے اندر فلاں کے بیٹے فلاں کو جانتے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں پروردگار جانتا ہوں، کیا حکم ہے؟ اے جبرائیل بس مجھے اس سے محبت ہوگا۔ پروردگار عالم میرے لیے کیا حکم ہے؟ بس ہے جبرائیل تو بھی اس سے محبت کر۔ اب ذرا الفاظ پر غور کریں، فرمایا جب اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کو پسند فرما لیتی ہے، آپ کی اس فرمانے والی شان سے بہت سے رازوں سے پردہ اٹھ جاتا ہے اور بہت سے نقطے آپ کو ایسے خاص نصیب ہو جاتے ہیں کہ بہت سے سوالات کے جوابات آپ کو مل جاتے ہیں۔ اگر اس پر غور کریں، سب سے پہلے کیا فرمایا؟ رب کی ذات جسے پسند فرما لے تو جبرائیل امین کو طلب فرما کر کیا حکم صادر فرماتا ہے؟ اے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت رکھ۔ فرمایا کہ اس کے بعد جبرائیل امین اس پیغام کو لے کر تمام ملائکہ کی مجلس میں اعلان فرماتے ہیں اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ فلاں بندے سے محبت رکھتا ہے، سو تم بھی اس سے محبت۔ فلاں شخص سے اللہ محبت فرماتا ہے، فلاں شخص کو اللہ تعالیٰ نے بڑا عزیز رکھا ہے، تو تم کیا کرو؟ تمہارے لیے یہ حکم ہے کہ تم بھی اس شخص سے محبت کرو، اسے عزیز تر جانو۔ اور پھر فرمایا کہ وہ آخر میں وہ اس پورے عرض پر عالم شہادت پر اعلان فرماتے ہیں اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ فلاں شخص سے محبت فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ اعلان نور میں بدلتا ہوا لوگوں کے دلوں میں اتر جاتا ہے، اور اس بندے کی محبت جس سے اللہ پسند فرما لے، جس سے اللہ کی ذات محبت کرنے لگ جاتا ہے، پھر فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میری ساری مخلوق اس سے محبت کرے۔ جو میرا محبوب ہے، جسے میں نے پسند کر لیا ہے، جس سے میں محبت کرنے لگ گیا ہوں، اب میں چاہتا ہوں میرے ملائکہ بھی اور میری پوری مخلوق جو ہے اس خاص بندے سے محبت کرے، کیونکہ میں نے اسے اپنی محبت کے لیے چن لیا ہے، میں نے اسے ایسا مقام و مرتبے سے نواز دیا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں جسے میں نے ایسا مقام عطا فرمایا ہے، اب وہ ہر شخص کے دل میں بسے، اس کی محبت ہر شخص کے دل کے اندر آ جائے۔ اب اس کے اندر بڑی خاص بات جو میں نے کہا، اس کے اندر بہت سے ایسے راز ہیں۔ سب سے پہلا راز کیا ہے کہ اس محب اور محبوب کے رشتے کی ابتدا معلوم ہو گئی۔ ذرا غور کریں، بندے کا اللہ سے محبت کرنا اور اللہ کا بندے سے محبت کرنا، وہ جو قرآن پاک فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اب یہ جو ایک محب اور محبوب کا رشتہ بندے اور معبود کے اندر قائم ہو جاتا ہے، اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان ایک رشتہ محبت قائم ہو جاتا ہے، آپ کے اس فرمانے والی شان سے یہ راز معلوم ہوا کہ اس کی ابتدا آسمانوں پر عرش الہی سے ہوتی ہے۔
میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو محب اور محبوب کا رشتہ ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ جو ہم دعوے دار ہیں اللہ کی محبت کے اور اس رشتے کے جو اللہ اور بندے کے درمیان قائم ہوتا ہے، آپ کے فرمان سے یہ ثابت ہوتا ہے، اس رشتے کی ابتدا عرش الہی سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جس بندے کو پسند فرما لیتا ہے، جس بندے کے ساتھ محبت کا ارادہ فرما لیتا ہے، پھر فرمایا میں توفیق اس کے دل کو ادا کرتا ہوں اپنی محبت کی۔ یعنی پہلے اللہ کی ذات بندے کو چن لیتی ہے، اور چننے کے بعد رب جس سے پسند فرما لے، رب پہلے اس بندے سے محبت فرماتا ہے، اور جس سے اللہ محبت فرما لے تو پھر اس کے دل کو اپنی محبت کے لائق کر دیتا ہے۔ وہ بندہ اس دنیا میں آپ ہی میں رہتا ہے، اس کے سارے معاملات آپ ہی میں ہیں، مگر فرمایا وہ مجھ سے، وہ تم ہی میں رہتے ہیں، مگر وہ مجھ سے وہ کچھ دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے، وہ مجھ سے وہ کچھ پاتے ہیں جو تم نہیں پاتے۔ وہ کیوں مجھ سے پاتے ہیں؟ کیونکہ میں نے ان سے محبت کا ارادہ فرما لیا ہے، اور میں اس بندے کو محبت کا جس سے ارادہ فرما لیتا ہوں، اس کے دل کی زمین کو اپنی محبت کے لائق کر دیتا ہوں۔ تو دوسرا راز باطنی معرفت کی طرف اگر توجہ کریں، یہ تو ایک ظاہری تھا کہ بندے اور خدا کے درمیان جو محبت قائم ہو جاتی ہے اس کی ابتدا آسمانوں پر ہوتی ہے، اور اس کی اگر باطنی معرفت کی طرف دھیان کیا جائے تو پھر پتہ یہ چلا کہ جب انسان کے دل کو اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس محبت کے بیچ کی تاثیر یہ ہے کہ وہ اس کے دل کی زمین کو صفا اور بیاض کی کیفیت ادا کر دیتی ہے۔ ابھی ذرا غور کریں، عبادت نہیں کی، ریاضت نہیں کی، مجاہدہ نہیں کیا، تگدو نہیں کی، قیام اللیل قائم نہیں کیا، ابھی تو اس زمین پر وہ شخص تھا، مگر اس کی محبت کا فیصلہ آسمانوں پر کر لیا گیا۔ ذرا اس راز کو تو دیکھیں، فیصلہ آسمانوں پر، بندہ زمین پر ہے، اس کی محبت کا فیصلہ آسمانوں پر کر لیا گیا، اس کا تذکرہ، اس کا ذکر خیر عرش الہی پر کیا جا رہا ہے، وہ بندہ زمین پر ہے۔ اس سے بڑھ کر خوش نصیب کون ہے جو رہے زمین پر مگر اس کے ذکر، اس کا تذکرہ آسمانوں پر کیا جائے، اس کا تذکرہ ملائکہ کی مجلس میں کیا جائے۔ وہ فرمایا نا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میں تمہیں کہاں یاد کروں گا؟ تم سے بہتر مجلس میں۔ جیسے ہم نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کا دھوم مچائی یہاں آنے سے پہلے، دربار شریف پر بھی اللہ کا ذکر کیا، ذکر ظاہری تھا، یہاں پر بھی ذکر خفی کیا، اس کے نام کی دھوم مچائی آپس میں مل کر، مگر فرمایا جو میرے نام کا ذکر کرتا ہے میں عرش الہی پر اس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اس سے بہتر مجلس کیا ہے؟ فرمایا میں ملائکہ کی مجلس میں اس کا تذکرہ فرماتا ہوں۔ تو اس کے باطنی معرفت سے یہ راز پتہ چلا کہ جسے اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جائے اس کے دل کو سب سے پہلے کیا ہے؟ پاکیزگی عطا کر دی جاتی ہے۔ اب اسے اور سادہ کر لیں، جسے چن لیا جاتا ہے اپنی محبت کے واسطے، سب سے پہلے ابھی اس نے مجاہدہ نہیں کیا، تگودو نہیں کی، بس میں نے فیصلہ فرما لیا میں اس بندے سے محبت رکھتا ہوں، بس اتنا کہہ دینے سے کیا ہوا؟ اس کے دل کو میں نے قلب سلیم بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے بیج کا دل پر آ جانا، دل کی زمین پر بو دینا، اس کی سب سے پہلی تاثیر یہ ہے کہ اس کا دل قلب سلیم بن جاتا ہے، سلامتی والا پاکیزہ دل بن جاتا ہے، ہر عیب کو اس کے دل سے نکال دیا جاتا ہے، اللہ کے خیر کو اس کے دل سے نکال دیا جاتا ہے۔ میں جسے چن لیتا ہوں اسے قلب سلیم عطا کر دیتا ہوں۔ تو یہ پتہ چلا کہ جسے اللہ تعالیٰ کی ذات
اپنی محبت کے واسطے چن لیتا ہے تو پھر پہلے وہ بندہ محبوب بنتا ہے، محب کی توفیق بعد میں ملتی ہے۔ ذرا اس راز کو تو دیکھو اور اس بندے کی قدر و منزلت کو تو دیکھو جسے اللہ محبت کے واسطے چن لے، پہلے رب اسے اپنا محبوب بناتا ہے اور اپنا محبوب بنا کر اس کے دل کو اپنی محبت کے واسطے محب کے مقام پر فائز کرتا ہے۔ پہلے اللہ کی ذات بندے سے محبت فرماتی ہے اور پھر بندہ اللہ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، اس کے دل کے اندر آ جاتا ہے میں نماز پڑھوں، میں درود پاک پڑھوں، میں روزہ رکھوں، میں قیام اللیل قائم کروں، میں اللہ کی محبت اختیار کروں جیسے کرنے کا حق ہے۔ یہ جو شعور پیدا ہوتا ہے بندے غافل کے دل کے اندر، یہ جو ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں جو فارغ بیٹھا ہوں، میں کیوں نہ اللہ کا ذکر کروں، میں کیوں نہ مسجد کے اندر چلا جاؤں، میں کیوں نہ نماز قائم کروں، میں کیوں نہ صدقہ دوں، میں کیوں نہ کسی غریب مسکین کا مددگار بن جاؤں، کسی کے لیے آسانی پیدا کر دوں۔ اللہ کی مخلوق کی بھلائی اس کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے، اس چیز کی چاہت۔ یہ جو سارے کام ہیں آپ کا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، صدقہ، یہ صدقات، حسنات، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ کی مخلوق کی خیر خواہی چاہنا، یہ سارے کے سارے عمل جو ہیں یہ اللہ سے محبت ہے۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ کی محبت میں ہوتا ہے، جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ کی محبت کے اندر ہوتا ہے۔ توفیق تو اسی نے دی ہے نا، بولو، اس نے توفیق دی تو تو نے نماز پڑھی نا، اس نے چاہا تو تو نے نماز پڑھی، تو مصلی پر کھڑا ہو گیا۔ تو یہ جو آپ کا مصلی پر کھڑا ہونا، مسجد کے اندر آ کر اللہ کا ذکر کرنا اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خیر خواہی چاہنا، اس میں جتنے بھی سانس ہیں وہ ہر سانس اللہ کی محبت میں بسر ہے۔ نامہ اعمال کے اندر کیا لکھا جائے گا؟ اس نے فلاں وقت جب یہ ارادہ کیا کہ میں اللہ کی مخلوق کی خیر خواہی کا کوئی سلسلہ، ان کے لیے آسانی کا کوئی سلسلہ کروں، مساکین غرباء کی مددگار بن جاؤں، تو جب یہ ارادہ کیا اس وقت سے لے کر جب تک وہ اس کام میں رہا وہ اللہ ہی کی محبت میں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جسے چن لیتا ہے تو پھر توفیق اسے اپنی محبت کی عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ جو سارے کام جو ہیں اچھائی کے اور خلق حسنہ کے، جو ساری کیفیات، سارے رنگ ڈھنگ ہیں، یہ انسان کی طبیعت پر جب آ جاتے ہیں تو پھر بندہ اس لمحے اللہ کی محبت، اس کی آغوش رحمت میں ہوتا ہے اور اس کی رحمت کا سائبان بندے کے قلب و باطن کے اوپر چھایا ہوا ہوتا ہے۔ اسی لیے اب اس سے آگے بڑھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی دعا پر ذرا غور کریں۔ آپ نے جو، اور یہاں سے یہ جو میں نے اس سے قبل جو بات کی اور آپ کے اس فرمان عالی شان سے سب سے پہلا جو ایک نقطہ اور ایک راز آشکار کیا اس کی توفیق سے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا نوح علیہ السلام اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کل انبیاء اور کل انبیاء کے سردار کا یہ فرمان ہے کہ سب سے پہلے محبت کا آغاز آسمانوں پر ہوتا ہے۔ بندہ محبت بعد میں کرتا ہے، رب پہلے چن لیتا ہے۔ وہ جسے چنتا ہے اسے اپنی محبت کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ تو جس سے رب محبت کرنے لگ جائے اسے نماز پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے، اسے روزہ رکھنے کی توفیق مل جاتی ہے، اسے ذکر اذکار کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، اسے دیگر اعمال صالحہ کرنے کی توفیق، اسے غفلت سے نکال لیا جاتا ہے اور اس کی دل کی زمین کو پاک کر کے قلب سلیم بنا کر پھر میں کیا کرتا ہوں، اس کے دل میں اپنی محبت کا بیج بو دیتا ہوں۔ پھر وہ بندہ محب بن جاتا ہے اور میں اس کا محبوب بن جاتا ہوں، جبکہ اس سے قبل وہ میرا محبوب ہے۔ اسی لیے اس بات کا ذرا راز دیکھیں، اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جب نفس مطمئنہ سے مخاطب، اس مخاطبے کو ذرا غور کریں، اے نفس مطمئنہ لوٹ آ اپنے پروردگار کی طرف، اس حال میں وہ تجھ سے راضی تو اس سے راضی۔ ذرا اس کے راز کو دیکھیں کہ وہ تجھ سے راضی ہے،
تو اس رب سے راضی ہے، وہ تجھ سے محبت کرتا ہے، تو اس سے محبت کرتا ہے۔ اس نے تجھے اپنا محبوب بنا رکھا ہے اور تجھے توفیق دی ہے کہ تو اپنا محبوب اس کو بنا لے۔ ایک بڑے جلیل القدر اولیاء صالحین میں سے گزرے، وہ فرماتے کہ میں نے ایک خادمہ گھر کے کام کاج کے واسطے رکھی، وہ سارا دن کام کرتی اور رات کو جس مقام پر اس کو ٹھہرایا، کمرہ دیا جو، اس کے اندر وہ چلی جاتی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جب میں اس کے کمرے کے پاس سے گزرا تو اندر سے باتیں کرنے کی آواز آئی، جیسے کوئی کسی سے باتیں کرتا ہے۔ فرمایا میں نے قریب ہو کر دیکھا، وہ مصلی پر کھڑی ہے اور اللہ سے باتیں کر رہی ہے۔ اور باتیں کیا کر رہی ہے؟ اے پروردگار عالم، تجھے مجھ سے جو محبت ہے اسے یوں ہی قائم و دائم فرما دے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس کی یہ بات سنی، میں اس کی اصلاح کی غرض سے آگے بڑھا، اسے کہا بی بی یہ نہ کہو کہ تجھے مجھ سے جو محبت ہے، بلکہ یوں کہو مجھے تجھ سے جو محبت ہے اسے کہہ۔ آپ فرماتے ہیں وہ مسکرائی اور کہنے لگی یہ اس کو مجھ سے محبت ہے جو رات کے اس پیر مصلی پر کھڑا کیا ہوا ہے۔ اگر اسے مجھ سے محبت نہ ہوتی، وہ مجھے توفیق ہی مصلی پر کھڑے ہونے کی نہ دیتی۔ جیسے ساری خلقت سو رہی ہے، رات کو آرام کر رہی ہے، اور میں بھی کہیں کسی کونے میں پڑی ہوئی۔ یہ جو میرا مصلی پر کھڑا ہونا ہے، یہ توفیق جو مجھے عطا ہوئی ہے، یہ اس کی محبت ہے جو وہ مجھ سے فرماتا ہے کہ اس نے مجھے توفیق اپنی بارگاہ پر، اپنی چوکھٹ پر کھڑے ہونے کی اور مجھ سے اپنے ذکر کو جھپنے کی عطا فرمائی۔ تو پتہ یہ چلا یہ جو محب اور محبوب کا رشتہ ہے، یہ پہلے آسمانوں سے شروع ہوتا ہے اور پھر زمین پر انسان کو توفیق ملتی ہے، انسان کے قلب پر دروازہ کھلتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی دعا پر ذرا غور کریں، اس کے کلمات پر، الفاظ پر غور کریں۔ کیا دعا فرمایا کرتے؟ اے پروردگار عالم، مجھے اپنی محبت عطا فرما۔ بولو، یہ ہے دعا کہ نہیں آقا کی؟ کیوں جی قاری صاحب، یہ آقا کی دعا ہے کہ نہیں؟ اس کے کیا کلمات ہیں، کیا الفاظ ہیں؟ اے پروردگار عالم، مجھے اپنی محبت عطا فرما۔ اور آگے کیا فرمایا؟ اکثر یہ فرماتے اور مجھے ان کی محبت عطا فرما جن سے تو محبت کرتا ہے۔ یہ حضور کی دعا ہے، اے پروردگار مجھے اپنی محبت عطا فرما دے اور مجھے ان لوگوں کی محبت عطا فرما جن سے تو محبت فرماتا ہے۔ اب اس سے ثابت کیا ہوا آپ کی دعا سے؟ اولیاء کی محبت کو مانگنا، ان کے ادب کو مانگنا، ان کے در پر جانا، یہ سنت رسول ہے۔ بولو ہے کہ نہیں؟ جن سے اللہ محبت فرماتا ہے، جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بارگاہ کے اندر مقرر فرما لیا ہے، ان کی محبت کو مانگنا یہ حضور کی سنت ہے۔ یہ سارا جو راز ہے اس سے ثابت یہ ہوا کہ اللہ کی محبت پہلے ہے اور بندے کی محبت بعد میں ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے واسطے چن لیتا ہے، اس کی دل کی زمین کو صفا اور بیاض کی اور قابل کر دیتا ہے، اور ایسی کیفیات کے اندر اس کی دل کی زمین کو بڑا اعلیٰ بنا دیتا ہے۔ تو وقت آپ کا ہو گیا، تو آخر کے اندر ایک مختصر سی بات کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ میں نے یوں ایک لطائف کے اوپر اور ایک خطاب کیا، اور اس کے اندر بہت سے راز جو ایسے تھے جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے اس کا تذکرہ کیا۔ یہ جو ہم ذکر خفی کرتے ہیں، یہ آپ کی دل کی زمین پر ایک مخلوق ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے بسا رکھی ہے۔ اسی طرح آپ کے مقام سر پر ایک مخلوق ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک مقام روح پر روح ہے، یہ مقام سر پر ایک مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس کو بسا رکھا ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک جہاں تو وہ ہے جس میں تم بستے ہو، اور ایک جہاں میں نے تیرے اندر بھی بسا رکھا ہے۔
وہ جو اندر کا جہاں ہے، اندر کی زمین ہے، وہ جو مقام قلب ہے، مقام سر ہے، مقام خفی ہے، اخفا ہے، وہ جو نفس کا مقام ہے، سلطان الاذکار کا مقام، ہر لطیف وجود کو ہر لطیف مقام پر اللہ تبارک تعالیٰ نے بسا کر آپ کو اس عالم شہادت میں بھیجا ہے۔ اور اس کی خوراک کیا ہے؟ اس مخلوق کی، جیسے جس کے اندر روح بھی ہے، اب روح کی غذا اور خوراک کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ اب جب اس روح زمین پر اس کو اتار دیا اور اقوائے بدن سے نواز دیا، اور ان ساری چیزوں کو دے کر اللہ تبارک تعالیٰ نے، یہ امانت ہے اس کی، اسے دے کر یہ واپس اسی کی طرف پلٹ گیا۔ جب بھیجا تو اس کی خوراک کیا تھی؟ اللہ کا ذکر تھا۔ اب کوئی مخلوق جو دل پر بیٹھی ہے وہ اس کا صفاتی نام کا ذکر کرتی ہے، کوئی یا رزاق کا ذاکر ہے، بات کو سمجھ رہے ہیں؟ کوئی حی و قیوم کا ذاکر ہے، اسی طرح دیگر اس کی صفاتی نام کا تذکرہ کرتا ہے، دل پر کچھ ذکر چلتا ہے۔ اب ہر لطیف وجود کا جو ذکر ہے، وہ ہر لطیف وجود کا ذکر کسی نہ کسی نبی کی قلب کی اتباع پر ہے۔ میں بڑی راز کی بات بتا رہا ہوں، ہر لطیف وجود کو، ہر اس مخلوق کو جو ذکر دے کر بھیجا، وہ ہر نبی کی اتباع میں ہے۔ اس کے جب وہ ذکر کرتا ہے، دل پر جو مخلوق بیٹھی ہے، جب وہ ذکر کرتی ہے اس کے صفاتی نام کا، تو اس کا براہ راست اس نبی سے جس کا وہ ذکر ہے، ان کے دل کی اتباع میں وہ آ جاتا ہے، ایک رشتہ، ایک تعلق جڑ جاتا ہے۔ پھر وہ جو روح ہے، وہ جس نام کا، صفاتی نام کا ذکر کرتی ہے، اس نبی کے ساتھ، تو کسی لطیف وجود کا اور کسی اس مخلوق کا تعلق سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ جڑ جاتا ہے، کسی کا تعلق سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جڑ جاتا ہے، کسی کا تعلق سیدنا نوح علیہ السلام کے ساتھ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اس طرح جدا تعلقات جو ہیں اس کے انبیاء اور رسولوں کے ساتھ قائم ہو جاتے ہیں۔ جیسے انبیاء اور رسولوں کے ساتھ اس کا کیونکہ ذکر ان کا کیا اور ان کی قلب کی قلوب کی اتباع میں آ گیا، اور اس کو اپنے آپ کو ان کی اتباع میں دے دیا، تو تعلق اس نبی اور رسول کے ساتھ قائم ہو گیا۔ اور جب تک ذکر صفاتی رہے، بولو 7 آپ کی لطائف ہیں، ایسا ہی ہے، 7 آسمان ہیں، 7 جنتیں ہیں۔ جب آپ کا ذکر صفاتی رہتا ہے تو آپ کا تعلق 7 آسمانوں تک پہنچ جاتا ہے۔ جب انبیاء اور رسولوں کی اتباع میں آپ آ جاتے ہیں، اور وہ دل کی زمین پر، روح، سر، خفی، اخفا کے مقام پر اللہ کا صفاتی نام جب چلتا ہے اور اس کا ذکر صفاتی ہوتا ہے، تو انسان کا تعلق دیگر انبیاء سے جڑ جاتا ہے، اور جڑنے کے بعد اسے پرواز 7 آسمانوں اور 7 جنتوں تک کرائی جاتی ہے، جسے ہم مراقبہ کہتے ہیں۔ جب کوئی شخص بڑی توجہ کے ساتھ سر جھکائے بیٹھا، دل ہی دل میں اللہ کو پکارتا ہے، تو پھر اس کا تعلق انبیاء اور رسولوں کے ساتھ ان اذکار کی وجہ سے قائم ہوتا ہے، اور پھر اس مقام پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق بسا رکھی ہے، اس مخلوق کو پرواز نصیب ہوتی ہے 7 آسمانوں اور 7 جنتوں تک۔ اب جب 7 آسمانوں سے اوپر چلا گیا، 7 جنتوں تک پہنچ گیا، تو پھر اس سے زیادہ آگے قوت اس کو عطا نہیں ہوتی۔ پھر جب اس سے زیادہ آپ اس سے بھی آگے جانا چاہیں، تو پھر ولی کامل کیا کرتے ہیں، وہ ان لطائف کو آپ کو اپنے سامنے بٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں تصور میرا کر لو، اور جو ذکر میں تمہیں بتاتا ہوں سارے لطائف کو اس کے اوپر لے آؤ۔ پہلے تو جدا جدا ذکر تھا، بولیے، اور صفاتی ذکر تھا، پھر وہ فرماتے ہیں اب صفاتی سے آگے بڑھ کر ذاتی ذکر، ذاتی جو ہے اللہ تعالیٰ کا اسم پاک کا ذکر کرتے ہیں۔ جس وقت فرمایا کہ بندے کی دل کی زمین پر ذاتی ذکر آ جائے، روح کے مقام پر ذاتی ذکر آ جائے، سر کے مقام پر ذاتی ذکر آ جائے، خفی اخفا کے مقام پر
ذکر ذاتی ہو جاتا ہے، اللہ کے اسم پاک کا ذکر آ جاتا ہے، اور یکجا ہو کر جب وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اس لمحے براہ راست بندے کے لطائف کا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق۔ پہلے جب صفاتی ذکر تھا تو دیگر انبیاء اور رسولوں کے ساتھ قائم تھا، ایک رب تھا، واسطہ تھا، ان کے قلوب کی اتباع میں بندہ آ جاتا ہے۔ جب ذکر ذاتی کرتا ہے تو پھر فرمایا میرے مصطفیٰ کی اتباع میں آ جاتا ہے، اور جب حضور کی اتباع میں آ جاتا ہے تو پھر 7 آسمان بھی نیچے رہ جاتے ہیں، 7 جنتیں بھی نیچے رہ جاتی ہیں، میں اس بندے کے لطیف وجود کو اس مقام تک کی رسائی عطا کر دیتا ہوں جہاں سونے کو بلایا تھا۔ پھر وہ بندہ جب ہم ذکر ذاتی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا اسم پاک کا ذکر کرتے ہیں، تو پھر ہم قلب کو کرواتے ہیں۔ پہلے قلب سے شروع ہوا، بولو، پھر روح تک گیا، سر تک گیا، خفی، اخفا، نفس، سلطان الاذکار، اور پھر ہم آگے کیا کہتے ہیں؟ اب عرش اللہ تعالیٰ۔ جب وہ ذکر سات کے ساتھ لطائف یکجا ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو پھر فرمایا میرے مصطفیٰ کی اتباع میں آ جاتا ہے وہ لطیف وجود، اور جب وہ آقا کی اتباع میں آتا ہے تو پھر اسے پرواز اور آگے کی نصیب ہوتی ہے، اور پھر وہ دل، وہ لطیف وجود میرے عرش کا طواف کرتا ہے، اسے وہاں کی لذت نصیب ہوتی ہے، وہاں کی فضائیں اسے نصیب ہوتی ہیں، اور پھر سدرۃ المنتہا کی فضائیں اور ثمرات اس کے دل ہی دل میں آ جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا کرے، اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، ہماری تمام قضی اور خامیوں کو درگزر فرما دے۔ اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ ہمیں قبر کے عذاب سے، محشر کے عذاب، صراط اور میزان اور قبر کے ہولناکی سے بچا لے، موت کی سختی سے بچا لے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، ہمیں اپنے صالحین جیسی پاک پاکیزہ زندگی عطا فرما، اپنے مقربین جیسی عبادات و تسبیحات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سے وہی کام سرزد ہو جسے تو پسند فرماتا ہے، ہمیں ہر اس کام سے روک لے، بچا لے جسے تو نے ناپسند فرمایا۔ اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ میرے مرشد پاک حضرت خواجہ میاں محمد کلب سلیم رحمۃ اللہ علیہ آپ کو دائماً اپنی رحمت کی جولی میں رکھنا، آپ پر دائماً اپنی رحمت کا سائبان بنا رکھنا، آپ کو ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آغوش غلامی قربت خاص میں کالی کملی کے سائے تلے رکھنا۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔